رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے مجھ گناہگار تو پہلے عزیزم مولانا نسیم الحسن صاحب دی زبان تو انتہائی حسین گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت انہاں دی عمر علم وچ، آواز، انداز، بیان و کلام وچ لا فنی برکتاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہاں کولوں دیر تک دین مدین دی خدمت لیندا رہے، اور اس پورے خاندان تے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں نازل کرے۔ میں سوچ رہا سا کہ آج کس موضوع تے گفتگو کراں۔ تو مولانا نسیم الحسن صاحب نے جدوں آیت پڑھی، تبصرہ کیتا، تو اچانک ذہن اس پاسے آ گیا کہ میں بھی اسے مضمون تے چند باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کروں۔ پروردگار عالم نے قرآن حکیم چونکہ اولاد آدم دی ہدایت واسطے اتارے، ہدی للناس، مقصد نزول ہی یہ سی کہ اے لوگاں نو ہدایت دے گے۔ ادھے اندر اللہ رب العزت نے اولاد آدم نو خطاب کیتا۔ چند مقامات ایسے نے کہ جتھے نے رب نے نام لے کے لوگاں نو خطاب کیتا، یا ایھا الناس۔ اس ناس وچ سارے موجود نے، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، مجوسی بھی، مشرک بھی، پوری اولاد آدم۔ یہ خطاب پوری اولاد آدم، مگر قرآن پاک کے اندر تقریباً 88 مقامات ایسے نے کہ جتھے اللہ رب العزت نے نام لے کے صرف مومناں نو مخاطب کیتا ہے، اور یہ اللہ دی سنت ہے، اللہ دا طریقہ ہے کہ جدوں بھی کوئی چنگا کام کرن دا حکم دیندا ہے تے مومناں نو نام لے کے کہندا ہے بھائی ایمان والو یہ کام تسی کیتا کرو۔ میں نے 2 مقامات تو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ پہلی آیت پاک دے اندر اللہ نے صرف ایمان والیاں نو خطاب کیتا۔ انداز کتنا حسین اپنایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اوے مومنو، ایمان والو، میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والو خوش نصیبو، اتقوا اللہ، مومنو اللہ کو نو ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنے دلاں دے اندر میرے عذاب دا خوف بھی رکھو اور میری رحمت دی امید بھی رکھو۔ ایمان 2 چیزاں دے درمیان رہندا ہے، ایک پاسے اللہ دے عذاب دا ڈر ہوئے، ایک پاسے اودی رحمت دی امید ہوئے۔ اگر صرف بندہ ڈرتا ہی رہے تو پھر بھی نیکی نہیں کر سکتا کہ میں بڑے گناہ کیتے نے ہن کتے بخشیا جانا ہے، اور صرف امید لا پوے کہ اللہ رحمان رحیم بخش دے گا پھر بھی نیکی نہیں کرتا، اللہ رحمان رحیم علماء
علماء فرماندے نے ایمان نہ ایک پاسے او دی رحمت دی امید ہوے، ایک پاسے او دے عذاب دا ڈر ہوے، ادھر درمیان رہ کے بندہ نیکی کرے۔ اللہ نے فرمایا مومنو، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈرو۔ صوفیاء نے بڑے مزے دیا باتیں کیتیاں نے، کسے اللہ دے ولی کولوں کسی نے پوچھیا کہ بابا جی یہ دسو مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے؟ مسلمان اور مومن وچ کی فرق ہے؟ ایک جملے وچ اللہ دے ولی نے مسئلہ حل کر دیتا، فرمایا بس کو اور کی دا فرق ہے۔ انہیں آخیا جی بات سمجھ نہیں آئی، کو اور کی دا فرق کی ہویا؟ فرمایا مسلمان رب کو مانتا ہے، مومن رب کی مانتا ہے۔ مسلمان یہ کہہ دیتے کہ اسی اللہ تے ایمان لے آئے ہیں مگر ایمان دے تقاضے پورے نہیں کرتے، لیکن مومن ہوئے کہ جو رب کہندا ہے اس تے چلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، مومنو ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنو رب کو ڈرو مگر ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے دا حق ہے۔ یہ نہیں کہ بارشاں نہ ہون تے مسیطے آ جاؤ، بارشاں شروع ہو جان تے چھوڑ دیو، دھماکے شروع ہو جان تے 4 دن مسجداں میں آ جاؤ، دھماکے ختم ہو جان تے پھر تسی چھٹی کر لو، سیلاب آوے کوئی عذاب آوے ڈر جاؤ، ختم ہو جائے بھول جاؤ، نہیں، توبہ ایسی کرو پھر توبہ ٹوٹنے نہ پائے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کئی باری میں توبہ بنی میں بے اعتبارہ، کہ میں کئی باری اپنے رب نے وعدہ کیتا پھر میں وعدہ توڑ دینا، یا اللہ میں اللہ نیکی کراں گا برائی نہیں کراں گا، لیکن پھر میں توبہ توڑ بیٹھنا، پھر میں برائیاں شروع کرنا۔ بنی اسرائیل دے زمانے دا ایک بندہ، بڑیاں لمبیاں عمریں ہوندیاں نے اس دور وچ، اس نے 70 برس اللہ دی بندگی کی تھی۔ کتنی؟ 70 سال۔ کہنے لگا بڑی بندگی ہو گئی ہے، ان کو یہ عائشی بھی کرنی چاہیے، پھر بندگی چھوڑ کے گندگی چ پہ گیا، برائیاں کرنے لگ پیا، عیاشیاں بدماشیاں جو برے کم سن سارے اپنا۔ 70 سال گندگی چ گزارے، پھر خیال آیا ایک دن مر جانا ہے، قبر قیامت بڑی ڈاڈی ہے، اتنے کی جواب دے گا، پھر بندگی شروع کر دیتی۔ 70 سال پھر بندگی کی تھی، پھر شیطان نے ورغلایا، کہنے لگا بڑی ہو گئی ہے بخشیا جاواں گا، پھر برائیاں شروع کر دیتی۔ 70 سال عبادت کی تھی، 70 سال بے ایمانی کی تھی، پھر 70 سال عبادت، پھر 70 سال گندگی۔ کئی مرتبہ اس نے ایسا کیتا، عمر سی بڑی لمبی۔ ستر سال گندگی کرن تو بعد کہنے لگا ہن میں کیڑا بخشیا جانا، میں تو بڑا بے اعتبار ہوں، میں کئی باری توبہ کیتی ہے، کئی باری بنی ہے، ہن میں نیکی کرا تا بھی رب نہیں بخشے گا، رب نو میرے تے اعتبار ہی نہیں رہا، میں بے اعتبارہ ہو گئی، میں بار بار رب نال کیتا ہویا وعدہ توڑنا ہے، لہذا ہن میں توبہ کرا تا بھی قبول نہیں کرے گا، ہن بس جڑی زندگی ہے عیاشی گزار دیو۔ غیب چو مٹھی جی آواز آئی، بندیا اے تو اپنی سوچ دے مطابق پیا سوچنا ہے، فیصلہ تیرا ہے میرا نہیں، میں تے ہن بھی اعلان کرنا ہے، کدے ہن بھی آ جاویں میں پھر بھی کرم دی چادر وچ لپیٹ دیاں گا، میں تے دروازہ نہیں نا توبہ دا بند کیتا، توبہ کر کے تے ویکھ میں پھر بخش دیا۔
اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اے ظاہری چمک، اے دولت، اے کوٹھیاں، اے بینک بیلنس، اے برادریاں، اے رشتے، یہ سب عارضی کھیڑ ہے۔ جب موت نے آنا ہے کوئی شے تیرے کم نہیں آئے گی۔ تیرے بیٹے تیری انگلی چو انگوٹھی بھی اتار لیں گے، تیری جائیداد تے قبضہ کر لیں گے، کوٹھی تے قبضہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ تیرے بیٹے تینوں اپنے گھر وچ بھی نہیں رہن دیں گے، چک لیں گے موڈیاں تے لے جان کے قبرستان، قبر وچ لٹا کے ایک بیٹا، ایک بیٹی، ماں، بہن، بیوی کوئی قبر وچ نہیں لیٹے گا، سب واپس چلے جان گے۔ سوچ اتھے جنوں رسول اللہ آن گے تے کی جواب دے گا اپنے رسول نو، کی منہ بکھائے گا مدینے دے تاجدار نو؟ یا رسول اللہ واسطے کوئی دروداں دے ہار پرو کے لے چلیں، کوئی سلامہ دیاں سوغاتاں لے چلیں، کوئی سجدے، کوئی عبادت، کوئی ریاضت لے چلیں؟ ساڈی اس دنیا جڑا بندہ کہندے نے صبح دا پلیا شامی آ جائے، ایسے پلیا نہیں کہندے، تے 2-4 دن لیٹ ہو جائے تے گھر والے متھے نہیں لیندے، کدھر دفعہ ہو گیا سی؟ اللہ فرماندا ہے یہ تے دنیا دا تہاڈا طریقہ ہے نا، ساری زندگی دا بھولیا کدے آ جائے میں انہوں بھی کرم دے سینے نال لا لینا۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈرو، حق تقاتہ ہی، جس طرح کے ڈرنے دا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے نہ مرو مگر مسلمان ہو کے مرو۔ وہ اتنی نیکی تے کر تو اتنی موت آوے تے مسلمان ہو کے مرے، اسلام تے موت آوے۔ اللہ کو اتنا باغی نہ ہو جا کہ تیری موت کفر تے آوے، اسلام تے موت آنی چاہیے۔ تو مرے تے مسلمان ہو کے مرے، مرے تے صاحب ایمان ہو کے مرے۔ دوسرے مقام تے اللہ نے ایمان والیاں نو پھر اور مشورہ دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کو نہ ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اللہ کو ڈرو تے سچیاں نال لگ جاؤ، سچیاں دے سنگی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ جدو اچھیاں دا ساتھ مل جائے گا تو اچھے تنوں ہمیشہ صراط مستقیم تے لے کے چلیں گے، اور بریاں دا ساتھ ملیا تو برائی والا مادہ کریں گے۔ اچھا سنگ ہی اللہ دا انعام ہوتا ہے، اچھا ساتھ مل جانا ہے اللہ دا کرم ہوتا ہے۔ اسے واسطے صوفیاء فرماندے نے کہ رب کو ہمیشہ اچھا سنگ منگو کہ یا اللہ اچھا ساتھی عطا فرمو۔ بنی اسرائیل دے زمانے دا ایک بندہ، اس نے 99 قتل کیتے، کتنے؟ ایک کم 100 قتل۔ شادی کی تھی، بیوی اچھی مل گئی، ساتھ اچھا مل گیا، تو ایک دن بیوی نے آکھیا میرے سرتاج یہ کی کر دے ہو؟ گناہ تے گناہ، گناہ تے گناہ، ہر برائی تھوڑے چے، ہر عیب تھوڑے چے، 99 بندے قتل کیتے تو سو مرنا نہیں؟ رب کے دربار کی آکھو گے، کی پیش کرو گے تسی؟ میرے سرتاج اللہ کریم توبہ کرو، گناہ کرو، معافی منگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بیوی دی بات سنی، رو پیا، کہنے لگا ہاں تو بہت اچھا مشورہ دیتا ہے، پہلی باری کسی اتنا اچھا مشورہ دیتا ہے۔
میں کسی کو جا کے مسئلہ پوچھنا ہے میں بڑا بڑا گناہگار ہاں 99 بندے میں قتل کیتے نے زندگی میری گناہ نال بھری ہوئی ہے اگر میری توبہ قبول ہو جائے تو میں سچی توبہ کر لاں گا بیوی نے آکھیا جاؤ پتہ کرو وہ چل پیا مسئلہ پوچھن واسطے ایک مسجد دیا سیڑھیاں چڑھ رہی سی میں مولوی صاحب کو جا کے مسئلہ پوچھاں کہ مولوی صاحب سیڑھیاں اتنے کھلوتے سن انہیں آکھیا اے ادھر نہ آویں انہیں آکھیا جی کیوں 99 بندے قتل کر کے ہوں مسیطے پہ آنے مسجد نہ پاک نہ کر پیچھے انہیں آکھیا جناب میں مسئلہ پوچھنا چاہنا توبہ کرنا چاہنا اگر میں توبہ کراں تے رب مینوں معاف کر دے گا میری توبہ قبول ہو جائے گی انہیں آکھیا 99 بندہ مار کے ہوں توبہ تیری توبہ کتنے قبول چل رہا ہو نکل جا مسجد نہ پاک نہ کر انہیں آکھیا بخشیا پہ جانا نہیں تو مولوی ایویں بڑ بڑ پیا کر دے انہیں تلوار کٹ کے مولوی دا گاٹا بھی لا دیتا پورے 100 کر دیتے واپس آیا بیوی کہنے لگی بھائی سنا کوئی گل بنی گناہ بخشواں اس کا کیا چنگا مشورہ دیتا ہی میں تے 100 پورے کر آیا ہوں مولوی گل نہیں سی سنتا انہیں آکھیا یہ چھوٹے چھوٹے مولوی انہوں کی پتہ ہے جاؤ کسی رب دے ولی نو مل جا کسی اللہ دے دوست کول جا رب دی رحمت تو نا امید نہ ہو دی رحمت بڑی وسیع ہے کہنے لگا اچھا میں جانا کسی اللہ والے کو لایا اس آ کے کہنے لگا با جناب میں 100 بندیاں دا قاتل زندگی میری گناہ نہ لت پاتے میں سچی توبہ کرنا چاہنا ہے اگر میں توبہ کراں تو رب میرے گناہ معاف کر دے گا انہوں دی اکھاں چاسو آ گیا انہوں نے آکھیا تو رب دی رحمت نو اتنا تھوڑا سمجھے وہ دی رحمت بڑی وسیع ہے وہ تیادہ کریم میں معاف کرن تے آوے تے پھر گناہ معاف نہیں کرتا گناہ مانو نیکیاں بڑھا دیندہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات قرآن دا فیصلہ ہے جدو اللہ تعالیٰ کسی دی توبہ قبول کردا ہے پھر اودیاں گناہ مانو اللہ نیکیاں لکھ دیندہ ہے کیتیاں ہوندیاں نے خطاواں لکھیاں جاندیاں نے نیکیاں رب دی رحمت کو نا امید ہو رہے تو انہیں آکھیا میں سچی توبہ کرنا چاہنا مینوں دسو اس اللہ والے نے فرمایا کہ او جڑی ایک بستی ہے نا اتھے رہندے نے رب دے ولی اس بستی وچ جا اللہ والیاں کو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے سنگ رل جاؤ حدیث پاک میں چاہتا ہے قریہ الصالح نیک بستی بستی شریف اسی کہنے گولڑا شریف پاک پتن شریف معار شریف سیال شریف توسا شریف اے جتے شریف ڈیرا لا لین پھر او شہری شریف ہو جاندے نے حالانکہ گولڑا اے چوراں دا سی ڈاکواں دا سی مشہور لیکن اللہ دے ولی نے ڈیرا لایا تاجدار گولڑا نے رب نے فرمایا ولی دے پیر لگ جان تے پھر گولڑا چوراں والا نہیں ہوئے گا گولڑا شریف کہلائے گا قریہ الصالح حدیث دے لفظ نے نیکاں دی بستی وہ چل پیا اس ارادے تے کہ میں اللہ دے ولیاں کو جاواں گا اور تھے جا کے سچی توبہ کراں گا اور زندگی بھر انہاں دیاں قدماں وچ گزاراں گا ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے چل پیا ایک امید لے کے ایک درد لے کے حدیث پاک میں چاہتا ہے جے رستے بھی سی تے موت آ گئی آ گیا ملک الموت ملک الموت نو ویکھ کے نہ تے رو کے کہندا ہے میں ولیاں تک پہنچتے جاتا رستے بھی موت آ رہی گر پیا زمین تے
عزرائیل نے روح نکال لی، فرشتے آ گئے، جہنم والے بھی اور جنت والے بھی۔ جہنم والے فرشتے کہنے لگے 100 بندیاں دا قاتل ہے، گناہ نہ لت پت اسی نو جہنم لے جاواں گے۔ جنت والے کہنے لگے یہ ارادہ بڑا پختہ سی، سچی توبہ کرن واسطے جا رہا سی، یہ نیت اچھی سی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار ہوندا ہے نیتاں تے، اسی اینو لے جاواں گے جنت۔ دوزخ والے فرشتے کہندے نے جہنم لے جاواں گے، جنت والے کہندے نے جنت لے جاواں۔ فرشتے آپس میں تکرار کرنے لگ پے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں لڑو نہیں، یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا دے گھر تو لے کے ادی لاش تک زمین ناپ لو، لاش تو لے کے ولیاں دی بستی تک زمین ناپ لو۔ اگر یہ گھر دے نیڑے تے جہنم لے جاؤ، جے ولیاں دے نیڑے تے جنت لے جاؤ۔ ہاں زمین ناپ لو، اگر سفر نے تھوڑا کیتا ہے پھر انہوں جہنم بھیجو، یہ سفر زیادہ ہے تو جنت بھیج دو۔ میں روایت نہیں سنا رہا، تھانوں حدیث پاک دی بات سنا رہے ہیں۔ فرشتے خدا دے پٹواری جریبہ لے کے زمین ناپنا شروع کر دیتے۔ سچی بات یہ سی کو ایک بالشت ایک گٹھ وہ اپنے گھر دے قریب سی، ایک گٹھ ایک بالشت، ولیاں دی بستی اور گھر دے درمیان جڑا فاصلہ سی ایک گٹھ وہ گھر دے قریب سی، ولیاں دی بستی کو دور سی۔ مسلمانوں حیران ہو جاؤ گے، اللہ تعالی نے وہ اگلی زمین نو کیا تو ذرا سکڑ جا، ذرا تنگ ہو جا۔ اگلی زمین سکڑ گئی، فاصلہ کتنا سی؟ ایک بالش تھا۔ میرا سوال ہے کہ گل تے خالی بخشن دی سی، اللہ تعالیٰ کسے فرشتے نو کہندا کہ دی لاش نو تھوڑا جہا کھچ کے ادھر کر دو، کہ گٹھی سی نا ایویں کھچنی سی تھوڑا جہا تے زمین دا فاصلہ تے برابر ہو جاندا یا کوئی گٹھ ود جاندا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، لاش نو نہیں گھسیٹنا، یہ اور ولیاں ول جا رہے اور یہ لاش دا بھی احترام ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ والیاں دی بستی ول جا رہے، یہ توہین نہیں کرنی کہ دی لاش نو گھسیٹو، اسی اپنا نظام بدل دینے ہاں، زمین نو سکیڑ دینے ہاں۔ زمین نے سکڑنا شروع کر دیتا، فرشتے آکھیا واہ ربا سانو ایویں مصیبت تے پائی، بخشنا آپ چاہنا تے مصیبت تے سانو پایا ہوئے۔ معلوم ہو گیا کہ جو اللہ والیاں دی مائیت دا ارادہ کر لیندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں تے بھی مہربانی کر دے۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے بندے تو نیکی دا ارادہ تے کر، ویکھ تیرا رب کیڑا کتنا کریم ہے، کس طرح تیرے گناہاں تے معافی دی قلم پھیر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تسی دیکھو اللہ تعالیٰ دی رحمتاں برکتاں۔ نبی پاک فرماندے نے کہ میرا امتی، یہ حضور دی امت نو شرف حاصل ہے اگر نیکی دا ارادہ کرتا ہے کہ کل میں کسی غریب دی مدد کرانگا، کل ہے نیک کام کرانگا، رستہ خراب ہے رستہ ٹھیک کر دیاں گا، کوئی نیکی دا ارادہ کرتا ہے کہ میں اے کام کرانگا، اللہ فرشتیاں نو کہندا ہے ایک نیکی ایدی لکھ دیو، ایک نیکی لکھ دیو۔ جدو یہ نیکی کر لے گا پھر ایک نہ رہن دیو، پھر 10 گناہ کر دیو۔
نیت کرن تے ایک نیکی لکھ دیو، اور اگر نیکی کر بھی لوے پھر 10 گنا ادا ثواب بڑھا دے۔ اگر کوئی بندہ یہ نیک ارادہ کردا ہے کہ کل میں سینما تے جاواں گا، فلم ویکھاں گا، تاش کھیلاں گا، فلاں دا دل دکھاواں گا، ڈاکہ ماراں گا، تو حضور دی امت دا اعزاز ہے، اللہ فرماندا ہے فرشتیو اس دا ارادہ اجے لکھنا نہیں، اللہ جب تک یہ گناہ کر نہیں لیندا اس وقت تک لکھیو نہ، جدو کرے تے ایک ہی لکھیو، آئے آئے نیکی دا ارادہ کرے تے نیکی لکھ لو، دوسرے دن کسی وجہ تو نیکی نہیں کر سکیا، انہوں توفیق نہیں ہوئی، وہ کام نہیں کر سکیا، فرشتے کہندے نہیں یا اللہ اس نے کام نہیں کیتا، نیکی مٹا دئیے، فرمایا جی نیکی بڑی اچھی سی، دی نیت بڑی اچھی سی، او جڑی لکھی ہے نا وہ مٹانا میری شان دے خلاف ہے، وہ لکھی رہے، صرف نیت کرنا۔ اے امت مصطفیٰ ناز کرو اپنے مقدرہ تے، رسول اللہ دی وجہ تے اللہ نے سانو کتنیاں عزتاں عطا فرمائیں، خدا دی قسم ہے ساریاں عزتاں امت مصطفیٰ دیاں مصطفیٰ کریم دی وجہ تو شرع عقائد ساڑھے مدارس وچ کتاب پڑھائی جاندی ہے، ادھے حاشیت حدیث لکھی ہوئی ہے، کل قیامت والے دن اللہ تعالی ساریاں امتاں جدو کٹھیاں ہوں گیاں، اے پہاڑ اے روئی دے گالے بن کے اڑ جان گے، اے شہر بستیاں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ایک چٹیل میدان ہوئے گا، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، مشرق تو مغرب تک ایک چٹیل میدان ہوئے گا، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ساری دنیا اپنی قبروں چوں باہر نکل آئے گی، 2 مرتبہ سور اسرافیل پھونکیا جائے گا، پہلی مرتبہ جو حضرت اسرائیل اس سور نو پھونکن گے نا تے جتنے بندے زندہ ہوں گے سب مر جان گے، ہر جاندار چیز تے موت طاری ہو جائے گی، کل من علیہ فان۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ فرمائے گا پھر سور پھونکو، جدو پھونکن گے تے ساری دنیا قبراں چوں باہر نکل آئے گی، اللہ اکبر۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے تے قیامت تک سارے نبیاں دیاں امتاں کٹھیاں ہوں گی اور 120 صفحہ بنن گیا، کیونکہ ایک صف مشرق تو مغرب تک لمبی ہوگی، 120 صفحہ بنن گیا۔ حضور فرماندے نے 120 صفحہ دے اندر ساریاں نبیاں دیاں امتاں دیاں صفحہ 40 ہون گیاں، 80 صفحہ صرف میری امت دی، 80 صفحہ حضور فرماندے نے میری امت دیاں ہوں گی، اور تسی حیران ہو جاؤ گے مصطفیٰ کریم دی عظمتاں سے۔ حضور فرماندے نے سورج زمین دے قریب آ جائے گا، بعض نے 3 میل دے فاصلے تے لکھیا ہے اور بعض نے 1.25 نیزے دی بلندی تے لکھیا ہے۔ اس وقت سورج دا منہ اوپر ہے، اس دی پشت زمین والے، پھر بھی بعض مرتبہ اتنی گرمی پیندی ہے کہ بندے مر جاندے نے، گرمی برداشت نہیں ہوندی، اور سورج زمین تو لکھوں کا میل دور ہے، اس دن 1.25 نیزے دی بلندی تے آ جائے گا، اس دن ادا منہ زمین والوں میں گا، جسم پگھل رہے ان کے، ہر کوئی اپنے گناہ دے سبب پسینے شرابور ہوئے گا، کسی نو گٹیاں تک پسینہ ہوئے گا، کسی نو گھٹنے تک ہوئے گا، کوئی ناف تک ہوئے گا، کوئی سینے تک ہوئے گا، کوئی گلے تک پسینے شرابور ڈبیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
نبی کریم سرور عالم فرماندے نے کہ نفس نفسی دی پکار ہوگی، نامہ اعمال کھلے ہوں گے، دنیا پریشان ہوگی۔ امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا لوگو آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی امت نو اللہ تعالیٰ کھلے میدان وچ بلا کے آکھے گا دیو اپنے اعمال دا حساب۔ اے آدم دی امت کی کر دے رہے ہو، حساب دیو۔ ہر نبی دی امت دا حساب کھلے میدان وچ ہوے گا۔ شرع قائد حاشیت حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا ہو میری سزا، جدو رسول اللہ دی امت دی واری آئے گی اللہ کھلے میدان میں حساب نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک نور دا خیمہ لگائے گا جڑا اس دی شان دے لائق ہے۔ فرشتے نو فرمائے گا جا محبوب دا امتی کھلوتا ہے انہوں اندر بلا، اندر بلا کے اللہ فرمائے گا اے نامہ اعمال تیرا ہے؟ یا اللہ جو کیتا سی سامنے آ گئے، ویکھ رہے ہیں اپنے گناہاں دی لسٹ، یا اللہ سب کچھ کیتا سامنے آ گئے۔ اللہ فرمائے گا جاننے گناہگار دی سزا کی ہے؟ بندہ آکھے گا یا اللہ تو مالک اعلیٰ کل شین قدیر ہے، تو سزا دے میں تے تیرا حق ہے، معاف کریں تیری مہربانی ہے، مگر کوئی فیصلہ سنان تو پہلے صرف مینو اتنا بتا دے کہ باقی نبیاں دی امت دا کھلے میدان میں حساب لے مینو خیمے کیوں بلائے؟ یا اللہ بس میرے سوال کا جواب دے، پھر جو مرضی ہے فیصلہ کا۔ میں کہنا اللہ فرمائے گا او میرے بندے اے تیرا منہ نہیں تیرے نبی دا منہ ہے، میں نہیں چاہتا سا بھرے میدان وچ یار دا امتی ذلیل ہو جائے، جیڑی گل کرنی ہے پردے چ بلا کے کر لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی، میں نہیں چاہتا سا کہ ساری امتاں دے سامنے میں تینوں ذلیل کرا، تو میرے محبوب دا کلمہ جو پڑھنا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے وکھرے بلا کے کرنا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ بڑی مہربانی تو محبوب دی بڑی قدر کیتی، مگر میرا سوال اے وے کہ اعمال ویکھن وچ تو اتنا پردہ استعمال فرمایا ہے، اور اگر ہن مینوں جہنم بھیجے گا تو جہنم بھی تے راز کھل جائے گا، کملی والے دا امتی جہنم آ گئے، اتھے تے باقی امتاں دے گناہگار بھی ہون گے۔ ہن تے پردہ استعمال کیتے تے اتھے پردہ نہیں رہے گا۔ میں وکھانا ہے اللہ دے کرم دا دریا جوش چاہے گا، اللہ فرمائے گا کی یاد کرے گا جا یار دے صدقے میں تینوں معاف کیتا۔ اللہ اکبر، خدا دی قسم امت مصطفیٰ دی بخشش دے سامان رب نے پیدا کیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت دا ایک منظر بیان کیتا، اللہ تعالیٰ قیامت دیاں سختیاں کو لو محفوظ رکھے۔ بڑے سخت لمحات نے قیامت دے، پہلے تے موت دیاں تلخیاں بڑیاں نے، کئی سال قبر بھی جا کے بندے نو موت دی تلخی نہیں ختم ہوندی، پھر قبر دا عذاب علیحدہ ایک عذاب ہے، پھر قیامت دا عذاب تے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک اعلان ہوئے گا، قرآن پاک میں اللہ فرماتا آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج دے دن کس دی حکومت ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے دنیا حکومتاں کرن والے، مگر سب دیاں زباناں گونگ ہون گیاں، کسی نو جرت نہیں ہوئے گی کہ آکھے میں بادشاہ ہوں۔ لمن الملک اليوم، آج دے دن کس دی حکومت ہے؟ سناٹا چھا جائے گا، بولتیاں بند ہو جان گیاں، کوئی نہیں بول سکے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔
وقت گزر جائے گا پھر ہیبتناک آواز آئے گی للہ الواحد القہار. سبحان اللہ. آج ایک اللہ قہار دی حکومت ہے. یہ آواز اتنا ہیبتناک ہوئے گا کہ جسماں تے لردے تاری ہو جائیں گے. کب کبھی تاری ہو جائے گی. نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی. محشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی. محشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. امت مصطفیٰ ناز کرو اپنے نصیبے تے اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. سارا نقشہ بدل جائے گا. حضور آ جان گے. کملی دی بکل ماری رب دا ماہی تشریف لے آئے گا. حضور ویکھن گے علماء وال. دنیا پریشان ہو گئی. حدیث پاک چاہتا ہے کہ دنیا جدوں پریشان ہوئے گی اللہ تعالیٰ اس دن صفت قہاری اور جباری یہ اس دی تیز ہوئے گی. نامہ اعمال گناہاں نال بھرے ہون گے. نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں برائیاں زیادہ ہون گیاں. دنیا پریشان ہوئے گی. اللہ کے دربار ایک بندہ پیش کیتا جائے گا کہ یا اللہ یہ بندہ ہے کہ اس دیاں نیکیاں اور برائیاں دا وزن کیتا گیا ہے. صرف ایک نیکی اس دی کم ہے. ایک نیکی دے کول ہوے نا تے جنت جا سکتا ہے. اللہ فرمائے گا ایک نیکی کا میں نے جہنم بھیج دیو کیونکہ صفت قہاری اور جباری تیز ہو گئی. وہ بندہ بڑا پریشان ہوئے گا. آکھے گا میرے مالک اتنی مہربانی کر مینوں تھوڑی مہلت دے. میں اپنی ماں یا باپ یا بھائیاں کو جا کے ایک نیکی لے انہیں میں نیکیاں پوریاں کر لواں تو پھر تو مینوں جنت بھیجے گا نا. اللہ فرمائے گا جا کوئی دن دے تو لے آ کر لے پوری. مگر وہ دن اتنا سخت ہوئے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام تے ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن باپ بیٹے دا نہیں بنے گا. ماں بیٹے نو سینے نہیں لائے گی. برا دے سینے نہیں لگے گا. ہر ایک نو اپنی پئی ہوئے گی. بیٹا دوڑ کے جائے گا میری ماں میری ایک نیکی کاٹ رہی ہے. ایک نیکی مینو دے دے تیرا بیٹا جنت چلا جائے گا. ماں سردیاں دی رات جب میں پیشاب کردا سا گلے بسترے تے تو سوندی سی مینو سینے تے لٹاندی سی. آج تیرا پتر جہنم میں جلے گا. ایک نیکی صرف مینو دے. ماں آکھے گی جا میں نہیں جاندی جا اپنا کام کر مینوں اپنی پئی ہے پتہ نہیں آج میرے نال کی ہوندا ہے. باپ کول جائے گا باپ بھی سینے نہیں لائے گا. بھائیاں کول دوستوں کول دروازے منت کرے گا زاری کرے گا. لیکن کوئی بندہ ایک نیکی دین واسطے بھی تیار
نہیں ہوئے گا۔ تھک ہار کے بندہ جاندہ ہوئے گا پریشان کہ کاش ایک نیکی مل جاندی، آج ماں بھی کم نہیں آئی، باپ کم نہیں آیا، اولاد کم نہیں آئی، کوئی رشتہ دار کسی نے اپنی نیکی نہیں دی تھی، آئے میں ہوں جہنم جلاں گا۔ نبی کریم فرماندے نے وہ پریشان جاندہ ہوئے گا تے رستے ایک بندہ بیٹھا ہوئے گا، وہ آواز دے کے آکھے گا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا یار میرے اعمال دا حساب کیتا گیا ہے، میری صرف ایک نیکی کام ہے، اور اللہ نے فرمایا انہوں جہنم بھیجو، میں آکھیا کہ میں کدھر نیکی لے آواں، اگر پوری کر لواں تے تو بخش دے گا، اللہ نے فرمایا کوئی دیندہ ہی تے لے، میں بڑا دوڑے ہیں من کسے نیکی نہیں دیتی۔ وہ بندہ رو کے آکھے گا یار تیری صرف ایک نیکی کام میں تے اللہ تعالیٰ تینوں جہنم بھیج رہے، اور میرے کول تے سارے گناہ، میرے کول صرف ایک نیکی ہے، ایک نیکی میرے کس کام دی؟ جا توں لے جا، توں تے جنت جا، اور میں جانا جہنم جانے، رب دا فیصلہ جانے، توں جا، تیری ایک نیکی کام میں اللہ تینوں جنت نہیں دیندا، تے میرے کول تے ہے نہیں ساریاں برائیاں، میرے کول صرف ایک نیکی ہے، میرے کسے کام نہیں ہونی، تو لے جا۔ وہ بندہ اللہ کے دربار پیش ہو جائے گا، یا اللہ میں نیکی لے رہا ہوں، کہنے نے ہاتھ کار وال دل یار وال، اے مسجد واسطے چندہ لین واسطے تھوڑے قریب آ رہے نے، جس رب نے تنوں مال دیتا ہے اس دے نام تے بڑھ چڑھ کے دل کھول کے دیتا کرو، تاکہ اللہ بھی اپنے کرم دے خزانے لٹاوے۔ قطرے قطرے نال دریا ہوندا ہے، اللہ سب نوں برکتاں عطا فرمائے۔ جدوں بھی کوئی اللہ دے رستے تے دین دا وقت آوے تو جتنا دل کھول کے دیو گے اتنا ہی اللہ اپنے خزانیاں دے دروازے کھولے گا، اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوئے گا یار تیری بڑی مہربانی، بس میری موج ہوگی، میں جنت چلا جاؤں گا، تیری عنایت تم اپنی نیکی میں نوں دیتی ہے۔ اللہ نے دربار آئے گا یا اللہ میں نیکی لے آئے، اللہ فرمائے گا قیامت والے دن کس نے تینوں نیکی دے دی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ انہیں دیتی ہے جدے کول صرف ایک نیکی سی، میرا حال سن کے انہیں آکھیا میرے کسے کام نہیں آئے گی، تو لے جا، تو تے جنت جا۔ اللہ دے کرم دا دریا جوش وچ آ جائے گا۔ فرمایا قیامت والے دن جدوں ماں نے نیکی نہیں دیتی، باپ نہیں دیتی، بہنا نہیں دیتی، رشتہ داراں نہیں دیتی، بچیاں نہیں دیتی، اس بندے کو ایکو نیکی سی، انہیں تینوں دے کے اتنی بڑی نیکی دیتی ہے، میں انہاں گناہاں تے معافی دی قلم پھیر دیتی۔ اللہ فرمائے گا قیامت دے میدان وچ ایک نیکی سی وہ بھی انہیں دے دیتی ہے، اتنی وڈی نیکی انہیں کیتی ہے، انہیں سارے گناہوں تے معافی دی قلم پھیر دیتی۔ حضرات ساڈا رب بڑا کریم ہے، اجے توبہ دا دروازہ بند نہیں ہویا، کر لو توبہ۔ زلزلے آ رہے نے، دھماکے ہو رہے نے، سیلاب آ رہے نے، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تو پتہ ہے رب نے فرعون نو کیڑا عذاب دیتا سی؟ پانی گرک کیتا سی۔ نمرود نو کیڑا عذاب دیتا سی؟ مچھر کو مروایا سی۔ جب پاکستان جی سیلاب بھی آیا تو مچھر بھی آ گئے، تو ڈنگی مچھر نے تے ایڈا رولا پایا، حکومت کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے بس ڈنگی نو مارنا۔ میں کہنا فرعون دی ساری کابینہ موجود سی، فوج موجود سی، مگر انہوں ڈبن تو بچا نہ سکی۔ نمرود دعوی خدائی کردہ سی، ایک مچھر وہ بھی لنگڑا مچھر سی، وہ دی ایک لت ٹوٹی ہوئی سی، اللہ نے وہ نک وچ پا دیتا، اور اس مچھر کو رب نے نمرود نو مروایا۔ ساڈیاں نافرمانیاں دی وجہ تو ساڈے تے سیلاب دا عذاب بھی آ گیا تے مچھر دا عذاب بھی آ گیا۔ توبہ کر لو اس تو پہلے کہ توبہ دا دروازہ بند ہو جائے۔ رب دا دروازہ کھلا ہے، کوئی نیکی اپنے ہاتھوں جان نہ دیو، جتنی بھی اور نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان۔ رستے کنڈا پہ ہوئے چک لو، یہ نہ سمجھو بے کو معمولی جی نیکی ہے، کی پتہ تیرا کنڈا چکنے تیری بخشش دا سبب بن جائے۔ جتنی بھی ہو نیکی چھوٹی تو سے ہلکا
چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ رب اپنے بندے نال بڑا پیار کرتا ہے، 70 ماں جتنا پیار کرتا ہے۔ اے بندے تم ہی وہ نال پیار کر کے تے دیکھ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے جو اللہ نال ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اپنے رب نال پیار کرو، او دے نال پیار کرو جنہیں رزق دیتا ہے، او دے نال پیار کرو جنہیں زندگی دیتی ہے، او دے نال پیار کرو جنہیں سانو اولاد دیتی ہے، بھیڑاں بھائی دیتے نے، نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، میرے بندو تسی مینوں یاد کرو، پھر میں رب ہو کے وعدہ کرنا میں تھانوں بھولن نہیں دیاں گا، میں تھانوں یاد کراں گا۔ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا، تسی بندیاں جی یاد کرو میں فرشتیاں ہی تہاڈے چرچے کر دیاں گا۔ سچی توبہ کرو۔ مسجداں دے قالین ترس رہے نے تہاڈے سجدیاں واسطے، الماریاں پہ ہوئے قرآن ترس رہے نے تلاوت کرن والیاں واسطے۔ اپنے رب دے ہو جاؤ، خدا دی قسم مقدر دا ستارہ عروج پا جائے گا۔ اج اپنے رب نے وعدہ کر کے اٹھو کہ یا اللہ پچھلے گناہ تو معاف کر، آئندہ وعدہ کرنے ہیں ساڈے سر تیرے چکن گے، ساڈے قدم تیرے راستے سے چلن گے۔ جدو مسجد بھی آؤ اپنے بچیاں نو مجبور کرو، تیار کرو، چلو بنال چلو۔ اج بچیاں دی تربیت تسی نہیں کرو گے تے کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے بچے دی وجہ تو تانوں جہنم جانا پوے۔ بیٹی دی تربیت نہیں کرو گے ہو سکتا ہے بیٹی تانوں جہنم لے جائے۔ بیوی نو نیکی دا درس نہیں دیو گے ہو سکتا ہے بیوی دی برائی تانوں جہنم لے جائے۔ اس واسطے اپنے رب کو ڈرو، نیکی دی کوشش کرو، نیک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ عزت و وقار والی زندگیاں تاں ہی مل سکدیاں نے اسی اپنے اللہ دے دربار چک جائیے۔ چکنے والے سر اللہ نو بڑے پسند نے، رون والیاں اکھاں اللہ نو بڑیاں پسند نے، اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ نو بڑے پسند نے۔ نبی کریم نے فرمایا جدو اپنے رب کو دعا کرو تو کوشش کرو کہ رونا آ جائے اپنے گناہاں نو یاد کر کے، کیونکہ رون والیاں اکھاں اللہ نو بڑیاں پسند نے۔ اور حضور نے فرمایا اگر رونا نہ آوے تو رون والی شکل تے بنا لو، منہ بنا لو رون والا، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی ادا رب نو پسند آوے، اللہ زندگی بھر دے گناہ معاف کر دے۔ تو میں جو مضمون شروع کیتا سی اس تے سیر اصل تے گفتگو نہیں ہو سکی، باقی باتاں اگلے جمعے تے اللہ تبارک و تعالی میری تھوڑی حاضری نو قبول فرمائے۔ بہت سارے احباب دور دراز دا سفر کر کے تشریف لے آندے نے، اللہ تعالیٰ قدم قدم تے اپنیاں کروڑاں رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ جو لوگ ادارہ کنز الایمان نال تعاون کر رہے نے، اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب صدقہ سب دیاں چولیاں کرم دے خزانے جو بھر دے وے۔ اللہ اپنے محبوب دا وفادار امتی بنائے، ذوق بندگی عطا کرے، لذت عبادت تو خدا آشنا کرے۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، سنتاں ادا کر لو پھر اذان ہوندی ہے۔